بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایلکس اور مورفی۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دو بیٹیاں اپنے باپ کے ساتھ ایک بہت دور کے علاقے میں رہتی تھیں۔ ایک کا نام ایلکس تھا اور دوسری بیٹی کا نام مورفی تھا۔ ایلکس ایک سمجھدار اور سگڑ لڑکی تھی، جبکہ مورفی کام چور اور سست لڑکی تھی۔ ایلکس بولی، تم ہر کام میں میری مدد بامشکل ہی کرتی ہو اور میں بہت تھک جاتی ہوں۔ مورفی نے کہا، تم پہلے ہی صفائی کر چکی ہو، اب میں دوبارہ سے سب صاف کیوں کروں اور اپنے ہاتھ گندے کیوں کروں؟ ان کا باپ ایک بہت محنتی انسان تھا، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے وہ کام کر کے جلد تھک جاتا تھا۔ ان کے کھانے کے لیے صرف سوپ اور کچھ خشک روٹی ہوتی تھی۔ ایک شام ان کے باپ نے اپنی بیٹیوں سے کہا، میری پیاری بچیوں، میں تم دونوں سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں اب تم دونوں جوان ہو چکی ہو اور اب وقت آ گیا ہے کہ تم دونوں اپنی اپنی ذمہ داری سنبھال لو۔ میں چاہتا ہوں کہ اب تم دونوں ملازمت ڈھونڈ لو۔ ایلکس بولی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں پاپا، میں اپنے لیے جلد ہی کوئی اچھی سی ملازمت ڈھونڈ لوں گی۔ باپ نے مورفی سے پوچھا، بیٹا تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ بولی، میری بہن کو ملازمت ڈھونڈنی چاہیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کام اچھے سے کر سکتی ہے۔ میرے خیال سے میں گھر کو بہتر طریقے سے سنبھال سکتی ہوں۔ بوڑھا باپ اپنی دونوں بیٹیوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اگلے ہی دن جب ایلکس ملازمت کی تلاش میں گھر سے نکلی تو اس کا باپ اس کے پاس آیا اور بولا، میری پیاری بیٹی، میں تمہیں کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی تم سے مدد مانگے تو کبھی انکار مت کرنا، ہمیشہ مدد کے لیے تیار رہنا اور بہت محنت کرنا، اپنے کام سے محبت کرنا۔ تمہیں جو کام بھی ملے اسے اپنی قابلیت کے مطابق سمجھ کر اچھے سے کرنا۔ ایلکس نے باپ کا شکریہ ادا کیا اور بولی، میں آپ کی نصیحتیں کبھی نہیں بھولوں گی۔ باپ نے اسے شاباشی دی اور وہ چلی گئی۔ ایلکس اپنی ملازمت کی تلاش کے لیے نکل پڑی، جبکہ سست مورفی، جس نے گھر کو اچھے سے سنبھالنے کا بولا تھا، اس نے کچھ نہ کیا۔ گھر دن بدن گندا ہوتا گیا، مگر اسے بس اپنی خوبصورتی کا خیال تھا۔ دوسری طرف ایلکس سارا دن پھرتی رہی، مگر اسے کوئی ملازمت نہ ملی۔ کچھ دیر بعد ایلکس نے ایک درخت دیکھا جس کی شاخیں اور جڑیں بہت سوکھ چکی تھیں۔ ایلکس کو بہت دکھ ہوا۔ اس نے درخت کو اچھے سے صاف کیا اور اس کی خشک ٹہنیوں کو توڑ دیا اور پھر اسے پانی دیا۔ درخت نے اس لڑکی کا شکریہ ادا کیا اور کہا، اب تمہارے پاس تمہارے پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ وہ بولی، کوئی بات نہیں، تمہیں میری مدد کی ضرورت تھی اور میں نے مدد کی، اتنا ہی کافی ہے، مجھے پینے کے لیے اور پانی مل جائے گا۔ ایلکس وہاں سے چلی گئی۔ اب آگے اس کا گزر ایک ٹوٹی ہوئی آگ کی بھٹی کے پاس سے ہوا، جو کہ بہت خراب حالت میں تھی۔ بھٹی لڑکی سے کہنے لگی، اے لڑکی، کیا تم مجھے ٹھیک کر سکتی ہو تاکہ میں کچھ بہتر دکھائی دوں؟ ایلکس نے نیچے گرے ہوئے سیمنٹ کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور بھٹی کے ٹوٹے ہوئے حصوں پر لگا دیا۔ بھٹی نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا، تمہارے کپڑے میری وجہ سے بہت گندے ہو گئے ہیں۔ وہ بولی، کوئی بات نہیں، تمہیں میری مدد کی ضرورت تھی اور میں نے تمہاری مدد کی۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ اب راستے میں کچھ دیر بعد اس نے ایک چھوٹا سا پیارا سا بھیڑ کا بچہ دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا مگر بہت گندا ہو چکا تھا۔ وہ بولا، ہیلو لڑکی، میں شکاری سے بچتے ہوئے کوئلوں کی کان میں جا گرا اور گندا ہو گیا، کیا تم مجھے تالاب میں نہلا کر صاف کر دو گی؟ ایلکس نے بھیڑ کے بچے کو تالاب کے پانی سے نہلا کر صاف کر دیا۔ اب بھیڑ کا بچہ پہلے سے صاف ستھرا اور سفید ہو چکا تھا۔ اس نے ایلکس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ بولا، تم میری وجہ سے گیلی ہو گئی ہو۔ ایلکس بولی، کوئی بات نہیں، تمہیں میری مدد کی ضرورت تھی اور میں نے تمہاری مدد کی، میں پہلے سے ہی گندی ہو چکی ہوں۔ ایلکس نے اپنا سفر جاری رکھا۔ اب جب شام ہونے لگی تو وہ ایک بہت خوبصورت گھر کے پاس رکی جہاں 7 پریاں رہتی تھیں۔ ایلکس اس گھر میں داخل ہوئی اور بولی، مجھے معاف کرنا، میں بغیر اجازت کے آپ کے گھر آ گئی۔ اس نے انہیں بتایا کہ میں نوکری کی تلاش میں ہوں۔
ایک پری نے کہا اگر تم چاہو تو یہاں نوکری کر سکتی ہو، ہمارے اس گھر میں 7 کمرے ہیں، تمہیں روزانہ 6 کمرے صاف کرنے ہوں گے، لیکن یاد رکھنا 7ویں کمرے میں داخل مت ہونا۔ ایلکس نے یہ نوکری قبول کر لی۔ اب اس نے اپنا کام شروع کر لیا۔ وہ روزانہ 6 کمروں کو بہت اچھے سے صاف کرتی جیسا کہ پریوں نے اسے کہا تھا۔ پورا 1 سال ایلکس اس 7ویں کمرے میں نہ گئی۔ جب اس کے پاس بہت سے پیسے ہو گئے تو اس نے پریوں سے واپس جانے کی اجازت مانگی۔ وہ بولی ہاں ضرور، تم اپنے گھر جا سکتی ہو، میں نے تمہیں دیکھا تم پورا سال 7ویں کمرے میں نہیں گئی۔ ایلکس نے انہیں بتایا کہ میرے باپ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ نوکری جیسی بھی ہو تم بس محنت کرنا۔ میں نے یہاں جتنا بھی وقت گزارا وہ میرا کام تھا، اور جیسا کہ آپ نے مجھے کام کرنے کو بولا میں نے ویسا ہی کیا۔ ایک پری نے کہا تمہاری ایمانداری کے لیے ہم تمہیں تحفہ دینا چاہتے ہیں، محنتی لڑکی تم ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ پریوں نے اب ایلکس کو 7ویں کمرے میں جانے کی اجازت دی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا اس نے کمرے میں بہت زیادہ سونا اور چاندی دیکھا۔ پری نے کہا تم ان کے درمیان گھومو، جتنے سکے تمہارے ساتھ چپکیں گے وہ تمہارے ہوں گے۔ ایلکس ان سکوں کے درمیان گھومتی گئی، وہ ستاروں کی طرح چمکتی دکھائی دینے لگی۔ سب پیسے اس کے ساتھ چپک گئے تھے۔ اب ایلکس نے پریوں کو واپس جانے کے لیے خدا حافظ کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ راستے میں اسے بھیڑ کا بچہ ملا جسے اس نے نہلا کر صاف کیا تھا۔ بھیڑ کا بچہ موتیوں کے ساتھ بھرا ہوا تھا۔ وہ بولا ایلکس میں تمہاری مدد کرنا نہیں بھولا، اس کے بدلے تم مجھ سے جتنے قیمتی موتی لے سکتی ہو لے لو۔ ایلکس نے بھیڑ کے بچے کا شکریہ ادا کیا اور اپنے بازو اور گردن پر موتیوں کے ہار پہن لیے اور اپنا سفر جاری رکھا۔ آگے جا کر وہ آگ کی بھٹی کے پاس سے گزری جسے اس نے ٹھیک کیا تھا۔ آگ کی بھٹی بولی میں تمہاری مدد نہیں بھولی، مجھ سے پکی ہوئی روٹی اور کیک لے لو، یہ سب تمہارا ہے۔ ایلکس نے روٹی پکڑی اور کھانے لگی اور کچھ روٹی گھر لے جانے کے لیے پاس رکھ لی اور اپنا سفر جاری رکھا۔ ابھی کچھ ہی آگے بڑھی تھی کہ اس نے وہ درخت دیکھا جس کو اس نے پانی دیا تھا۔ اس کی شاخوں پر پھل اگ چکے تھے۔ درخت بولا آؤ ایلکس، میں تمہاری مدد نہیں بھولا، یہ انگور کا جوس سارا تمہارا ہوا، اسے لے لو۔ ایلکس نے درخت کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلی گئی۔ آخر کار وہ گھر پہنچ گئی اور کہنے لگی محنت کا اچھا پھل ملا ہے۔ باپ نے دروازہ کھولا، وہ اپنے باپ اور بہن سے ملی۔ ایلکس کا بیگ سونے اور چاندی سے بھرا پڑا تھا۔ دوسری طرف مورفی اس سے بہت جیلس تھی کیونکہ وہ دیکھ رہی تھی کہ اس کی بہن بہت امیر ہو چکی ہے۔ وہ سوچنے لگی مجھے بھی ایک امیر خاندان ڈھونڈنا پڑے گا جہاں میں کام کر سکوں۔ اگر میری بہن کے پاس موتی ہیں تو میں ایمرلز لوں گی۔ اس نے باپ کو بتایا کہ وہ نوکری کی تلاش کے لیے گھر سے جا رہی ہے۔ باپ بولا اچھا ٹھیک ہے میری بیٹی، مگر تم تو ہمیشہ گھر رہی ہو، تم نوکری کی تلاش کیسے کرو گی؟ مورفی اپنے باپ کی بات ادھوری چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ دن رات کام کی تلاش میں ادھر ادھر پھرتی رہی۔ سڑک پر چلتے چلتے وہ ایک درخت کے پاس سے گزری جس کی ٹہنیاں بہت خشک ہو چکی تھیں۔ درخت نے اس لڑکی سے مدد مانگی اور بولا اے لڑکی میری مدد کرو۔ وہ بولی میں اتنی گرمی میں تم سے بات نہیں کر سکتی، میرے بال خراب ہو جائیں گے۔ درخت کو بہت برا لگا۔ اب مورفی چلتے چلتے آگ کی بھٹی کے پاس سے گزری جو کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ اس آگ کی بھٹی نے اس سے مدد مانگی۔ وہ بولی میں اپنے نرم و ملائم ہاتھ تمہارے لیے گندے نہیں کر سکتی، میرے ناخن خراب ہو جائیں گے۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ بھٹی کو بہت برا لگا۔ کچھ آگے چل کر مورفی کو راستے میں ایک بھیڑ کا بچہ ملا جو کہ بہت گندا تھا۔ بھیڑ کے بچے نے بھی اس سے مدد مانگی۔ وہ بولی اوہ کیا مصیبت ہے، تم مجھ سے دور رہو، تم مجھے بھی گندا کر دو گے۔ مورفی یہ کہہ کر وہاں سے بھاگ گئی۔ مورفی بھاگتے بھاگتے ایک بہت بڑے خوبصورت گھر کے پاس پہنچی۔ مورفی نے موقع کا فائدہ اٹھانا چاہا اور پریوں سے کام کروانے کی مدد مانگی۔ پری نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم 1 سال یہاں رک کر کام کر سکتی ہو، اس کے بدلے میں تمہیں معاوضہ ملے گا۔ ہاں مگر یاد رکھنا ہمارے گھر میں 7 کمرے ہیں،
تمہیں صرف 6 کمرے ہی صاف کرنے ہوں گے، 7ویں کمرے میں کبھی مت جانا۔ مورفی مان گئی۔ اب وہ سرسری طور پر 6 کمروں کو صاف کرتی رہتی۔ ابھی کچھ ہی مہینے گزرے تھے کہ اسے 7واں کمرہ کھولنے کے لیے تجسس ہوا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر چلی گئی۔ کمرے میں سونے اور چاندی کے سکے کے بجائے مکھیاں اور چمگادڑیں تھیں۔ مکھیاں اس سست لڑکی کو کاٹنے لگی اور چمگادڑیں اس کے پاس آ گئیں۔ اب وہ بہت ڈر گئی، وہ بہت زخمی ہو چکی تھی۔ وہ جلدی سے وہاں سے بھاگ گئی اور اپنے گھر کی طرف جانے لگی۔ جب وہ بھاگ رہی تھی تو راستے میں اس نے بھیڑ کے بچے کو دیکھا جو اس سے مدد مانگ رہا تھا۔ یہ بھیڑ موتیوں سے بھرا ہوا تھا۔ مورفی بھیڑ کے بچے سے موتی لینا چاہتی تھی مگر وہ بچہ وہاں سے بھاگ گیا۔ مورفی آگے بڑھی اور بھاگنے لگی۔ راستے میں اسے آگ کی بھٹی نظر آئی جس نے اس سے مدد مانگی تھی۔ اس کے پاس بہت سی تازہ روٹیاں اور کیک پڑا تھا۔ مورفی ان کو کھانا چاہتی تھی۔ جیسے ہی وہ اس کے پاس آئی اور ہاتھ لگایا تو اس کے ہاتھ جل گئے۔ وہ ڈر کر وہاں سے بھی بھاگ گئی۔ اب آگے جاتے جاتے وہ ایک درخت کے پاس رکی جس نے اس سے مدد مانگی تھی۔ یہ درخت انگوروں سے بھرا پڑا تھا۔ مورفی نے انگوروں کا گچھا اتارنے کی بہت کوشش کی مگر درخت نے اسے کچھ نہ دیا۔ وہ بہت دیر تک کوشش کرتی رہی مگر پھر تھک گئی۔ اب وہ بنا کہیں رکے چلنے لگی اور آخرکار اپنے گھر پہنچ گئی۔ اس کے باپ اور بہن نے دروازے پر استقبال کیا تو انہوں نے دیکھا کہ مورفی بہت زخمی اور گندی ہو چکی ہے۔ وہ یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ مورفی نے انہیں سب کچھ بتایا جو اس کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ رونے لگی اور بولی، مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میں اتنی زخمی ہو گئی ہوں۔ ایلکس بولی، میری پیاری بہن، اب تم سمجھ گئی ہو کہ محنت کرنا کتنا ضروری ہے۔ آپ نے کہا، یاد رکھو، جب تم زندگی میں ایماندار اور محنتی رہتے ہو تو ہر چیز تمہیں اس کا بدلہ دینے میں لگی رہتی ہے۔ اس دن کے بعد مورفی محنت کرنا شروع ہو گئی اور اب یہ کسی چیز کو بیکار اور برا نہیں کہتی تھی۔ اب مورفی اور ایلکس مل کر باپ کا کام کرتی اور محنت کا صلہ پاتی اور دونوں بیٹیاں اپنے باپ کے ساتھ بہت ہنسی خوشی رہنے لگی۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ محنت ہمارے لیے کتنی ضروری ہے اور کسی بھی چیز کو بیکار یا حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ آپ کو آپ کی محنت کا پھل ضرور ملتا ہے۔